ڈاکٹر عقیل صاحب کا ڈرون شاٹ، میری ہائیکنگ اور ڈاکٹر نذیر صاحب کا روش دیکھنے کے لیے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا لازمی ہے۔ السلام علیکم گائز، تو آج کا سین کچھ ایسا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر عقیل صاحب کے ساتھ پکنک کا پروگرام بنایا اور زیارت کراس کی طرف روانگی اختیار کی۔ ڈاکٹر نذیر کے ڈرائیونگ کے مطابق ہم نے تقریباً اچھا خاصا راستہ کراس کیا، بس ابھی چند لمحات میں ہم اپنے اسپاٹ پر پہنچ جائیں گے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کر کے ہم مرگ ریسکیو سینٹر زیارت کراس پہنچ گئے، جو کہ ہمارے آج کے ایڈونچر کا اسپاٹ ہے۔ سینٹر پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹر عقیل صاحب نے ٹرائل شاٹس کے لیے ڈرون کو ریڈی کیا اور ڈرون کو ہوا میں لے کر اڑا دیا۔ تھوڑی دیر ٹرائل دے کر کے ڈرون کو لانگ رینج کے لیے ریڈی کیا۔ ڈرون کو ریڈی کرنے کے بعد ہمارا ناشتہ بھی تیار ہو گیا اور ہم آ کے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کو انجوائے کرنے کے بعد ہم بھی تھوڑے سے چارج ہو گئے اور عقیل صاحب نے بھی ناشتے کا خوب تعریف کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نذیر صاحب نے بھی اپنے ڈرون کو فرسٹ فلائٹ میں اڑانے کے لیے تیاری کر لی اور میں نے بھی اپنا ہائیکنگ کا بیگ اٹھا لیا اور ساتھیوں کو خدا حافظ کر کے پہاڑ کی طرف روانگی اختیار کی اور چلتے ہوئے سامنے والے پہاڑ کو ٹارگٹ بنا کے سفر جاری رکھا۔ پہاڑ کے دامن والا ایریا سارا پتھر ہی پتھر تھا، جس میں چلنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن ہم نے اپنا سفر پھر بھی جاری رکھا۔ تقریباً 3 کلومیٹر اور آدھے گھنٹے کا سفر کرتے ہی پہاڑ کے دامن کے آخری کونے تک میں پہنچ گیا اور یہاں پر لگی اکلوتی انجیر کی درخت کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ سا ہو گیا۔ گائز، میرا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس بار شجرکاری مہم پر کم سے کم ایک درخت بھی کس ہم لگائے اور اپنی خوبصورت شہر کوئٹہ کو اور سرسبز و شاداب اور خوبصورت بنائے۔ درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد میں نے واپس اپنا سفر جاری رکھا اور اسی پتھریلے راستے سے ٹاپ کی طرف جانے لگا۔ راستہ بہت زیادہ پتھریلا، خطرناک اور سنسان تھا، لیکن مانے دل کو سکون مل رہا تھا۔ دور دور تک پہاڑ اور پتھر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور میں نے بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ اور 4.5 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچ گیا۔ اصل میں میرا ٹارگٹ تو ٹاور پر جانا تھا، لیکن ٹاور پر کھڑے سیکورٹی گارڈ نے مجھے وہاں آنے سے منع کر دیا، تو میں نے بھی تقریباً ٹاور کے قریب اپنے میٹ کو بچھایا اور بیٹھ کے اپنے اکیلے پن کو انجوائے کرنے لگا۔ اور نچلی آبادی کو دیکھ کر کے مجھے وہ والی شعر یاد آ گئی کہ پہاڑوں پر یا پھر اونچائی پر اس لیے مت چڑھو تاکہ دنیا آپ کو دیکھ سکے، بلکہ اس لیے چڑھو تاکہ آپ دنیا کو دیکھ سکو۔ یہاں تھوڑی دیر انجوائے کرنے کے بعد میرے پینے کا پانی بھی ختم ہونے والا تھا، تو اس لیے میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور پورا 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں واپس اپنے اسپاٹ پر پہنچ گیا اور حالت ایسی ہو گئی تھی کہ پاؤں پر چھالے پڑ گئے اور بالکل میں چلنے کا قابل ہی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ڈائریکٹ ڈاکٹر نذیر کی روش نے انٹری ماری، جو کہ ماشاءاللہ سے اتنا مزیدار، اتنا ذائقہ دار اور لچیلا تھا کہ اس کا فرسٹ بائٹ کرتے ہی میرے دل سے ایک ہی آواز آیا، مزہ آیا۔ بس تھوڑی دیر میں پورا ٹیم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور سب بیٹھ کر کے کھانا انجوائے کرنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد میری باری آئی ڈرون اڑانے کی، تو میں نے بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ڈرون کو خوبصورت طریقے سے اڑایا اور فل انجوائے کیا۔ تھوڑی دیر ڈرون اڑانے کے بعد ہم نے سامان کو پیک کیا اور واپسی کا بندوبست کیا اور ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ تو امید ہے یہ لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ فی امان اللہ۔